مئی اور جون 1941 کے 2 ماہ ایسے تھے جب اتحادی افواج جن میں برطانیہ، فرانس، روس، یورپی ممالک اور ان کے زیر تسلط ایشیائی اور افریقی ممالک شامل تھے، ان سب کو امریکہ ایک بہت بڑی اجتماعی قوت خیال کرتا تھا۔ مگر یہ تمام اتحادی ہٹلر اور میسولینی کی افواج سے پے در پے شکست کھانے لگے۔ فرانس پر مکمل قبضہ ہو گیا، مغربی اور وسطی یورپ بھی ہٹلر کے زیر تسلط آ گیا۔ میسولینی نے بحیرہ کلزم کے افریقی اور مشرق وسطی کے ممالک میں برطانیہ کے خلاف نیا محاذ کھول دیا۔ اب دنیا پر یہ خطرہ شدت سے منڈانے لگا کہ جنگ جیتنے کے بعد جرمنی ہی دنیا بھر کی معیشت کو کنٹرول کرے گا، اور میلوں دور بیٹھا امریکہ، جو ان تمام علاقوں کو اپنی معاشی منڈی کے طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد سے استعمال کرتا چلا آ رہا تھا، وہاں اس کا داخلہ بھی ممنوع ہو جائے گا۔ امریکہ یوں تو اس جنگ میں اتحادیوں کو اسلحہ فروخت کر رہا تھا، لیکن ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آیا تھا۔ 1940 میں روزویلٹ نے تیسری دفعہ امریکہ کی صدارت کے الیکشن میں حصہ لیا تو اس نے امریکی عوام سے امریکہ کو جنگ سے دور رکھنے کا وعدہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی نے عوام کو جنگ اور خون ریزی سے علیحدگی کی ایک کامیاب مہم چلا رکھی اور رائے عامہ جنگ کے خلاف ہموار کی تھی۔ امریکی عوام عمومی طور پر ریپبلکن والوں کو جنگی جنونی تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ روزویلٹ نے جیتنے کے بعد برطانوی اور امریکی آرمی چیف کی خفیہ طور پر ملاقات کروائی، اور امریکہ نے خفیہ طور پر اپنی افواج آئس لینڈ میں بھیجیں تاکہ برطانوی افواج کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور وہ وہاں سے نکل کر ہٹلر کا مقابلہ کر سکیں۔ یورپ میں ہٹلر آگے بڑھ رہا تھا اور مشرق میں جاپان کی افواج انڈونیشیا اور ملیشیا سمیت برطانوی اور ولندیزی کالونیوں میں داخل ہو گئیں۔ اس کے بعد امریکہ نے جاپان کے اثاثے منجمد کیے، لیکن پھر بھی براہ راست جنگ میں نہ کودا کیونکہ امریکی رائے عامہ اس کی حمایت میں نہیں تھی۔ لیکن CIA اور پینٹاگون نے جنگ میں کودنے کے لیے ایک خوفناک منصوبہ بنایا، جس کی تفصیلات اب منظر عام پر آ چکی ہیں کہ کس طرح امریکی حکام نے اپنے دور دراز بندرگاہ پرل ہاربر پر اپنے چند جنگی جہاز کھڑے کیے، جس کے سامنے جاپان کے ساحل پر ان کا ایئر فورس بیس تھا۔ جہازوں کے انچارج چیختے رہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں اس بکرے کی طرح درخت سے باندھ رہے ہیں جس کے دھوکے میں شکاری شیر کا شکار کرتا ہے۔ اور یوں 7 دسمبر 1941 کی صبح جاپان کے طیاروں نے پرل ہاربر پر امریکی جہازوں کو اکیلے پا کر حملہ کر دیا۔ صدر روزویلٹ نے فوراً قوم سے خطاب کیا اور اسے امریکی سرزمین پر حملہ تصور کرتے ہوئے جنگ میں کودنے کا اعلان کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے لاتعداد ماہرین کے نزدیک 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ڈرامہ رچا کر دہشت گردی کی جنگ کا اعلان کیا گیا۔ امریکہ اس جنگ میں کودنا کیوں چاہتا تھا؟ کس لیے پرل ہاربر پر حملے کا ڈرامہ رچایا گیا؟ ایک بنیادی خوف تو وہی تھا کہ اگر جرمنی نے یورپی قوتوں کو شکست دے دی تو پھر نہ صرف یورپ بلکہ اس کے زیر تسلط ہندوستان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افریقہ کے ممالک اور مشرق وسطی سمیت تمام منڈیاں اس کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ لیکن دوسری وجہ خوف نہیں بلکہ وہ لالچ اور حرص تھا جس کی وجہ سے امریکہ ہمیشہ ہر جنگ کا حصہ بنتا ہے۔ اگر دسمبر 1941 میں پرل ہاربر کا واقعہ نہ ہوتا تو جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا اور جنگ کچھ ماہ بعد جرمنی اور جاپان کے حق میں ختم ہو جاتی۔ اس جنگ کے دوران امریکہ کی اسلحہ سازی کی صنعت جو دن رات کمائی کر رہی تھی وہ فوراً ٹھپ ہو کر رہ جاتی۔ لیکن جیسے ہی امریکہ اس جنگ میں کودا تو جنگ میں شدت آ گئی اور پھر یہ جنگ مزید 4 سال چلتی رہی۔ اس 4 سال کے عرصے میں امریکی اسلحہ سازوں نے خوب کمائی کی۔ یورپ کے ممالک نے ان سے دھڑا دھڑ اسلحہ خریدا اور امریکی افواج نے جو اسلحہ استعمال کیا اس کی قیمت امریکی عوام نے ٹیکسوں کی صورت ادا کی۔ دوسری جنگ عظیم میں شمولیت سے امریکی معیشت کو جو فوائد حاصل ہوئے وہ حیران کن تھے۔ اس جنگ کی وجہ سے 1 کروڑ 70 لاکھ نئی سویلین نوکریاں پیدا ہوئیں۔ ظاہر بات اس کی وجہ شرح پیداوار تھی جو گزشتہ سالوں کی نسبت 96% زیادہ ہوئی۔ جب پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو پھر حکومت کو ٹیکس بھی زیادہ ملتا ہے۔ امریکہ کی حکومت کو جنگ کے دوران 2 گنا ٹیکس وصول ہوا۔ جنگ براہ راست ہو تو تمام مصنوعات وغیرہ کا 1/3 حصہ اس کی نظر ہوتا ہے، جیسے خوراک، کپڑے، ادویات وغیرہ۔ لیکن جنگ کی وجہ سے لوگوں کی آمدن میں جو اضافہ ہوتا ہے تو پھر لوگ مزید اشیاء خریدنے اور زیادہ پیسے خرچ کرنے لگتے ہیں۔ امریکہ دنیا کا واحد ملک تھا جس کی اس جنگ عظیم دوئم کے دوران اشیاء صرف کی کھپت باقی دنیا کے مقابلے میں بڑھی، چونکہ اسلحہ سازی کی صنعت کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی۔ اس لیے کارخانوں کو 2 سے 3 شفٹوں میں کام کرنا پڑا۔ ماہر کاریگر تو کم تھے، اس لیے موجودہ ہی کو اوور ٹائم پر رکھا جاتا رہا، جس کے نتیجے میں 1939 میں ایک مزدور کی جو اوسط کمائی تھی وہ جنگ
کی وجہ سے بڑھ کر 1.5 سے 2 گنا زیادہ ہو گئی۔ اسی جنگ کی وجہ سے نئی نئی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی، یہاں تک کہ امریکہ نے 16 جولائی 1945 کو پہلا ایٹمی تجربہ کر کے جہاں دنیا کو ایٹمی جنگ میں جھونکا، وہاں ایک انتہائی مہنگی ٹیکنالوجی کی دوڑ شروع ہو گئی جس میں کئی ملکوں کے اربوں ڈالر جھونکے جانے لگے۔ اس جنگ عظیم دوئم کی وجہ سے امریکہ میں پہلی دفعہ خواتین اور سیاہ فام امریکیوں کو بھی کارخانوں میں ملازمت دی جانے لگی۔ اس سے پہلے وہ صرف کھیتوں، گھروں، ہوٹلوں وغیرہ پر نوکریاں کرتے تھے۔ اس معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ امریکی ریاست بہت مضبوط ہو گئی اور ایمرجنسی قوانین کی وجہ سے اس کا عوام پر کنٹرول سخت سے سخت ترین ہو گیا۔ جنگ کے نام پر قیمتوں اور اجرتوں کو حکومتی اختیار میں لے لیا گیا۔ بینکوں نے جنگ کے نام پر بانڈز جاری کیے اور اربوں ڈالر کمائے۔ خوراک اور دیگر اشیاء ضرورت پر ریاستی کنٹرول اور راشننگ ہو گئی اور تمام فیکٹریوں کو پابند کیا گیا کہ جنگ کے لیے کوئی نہ کوئی شے ضرور بنائیں۔ جنگی مصنوعات میں تیزی کا یہ عالم تھا کہ بحری جہاز بنانے کی کمپنی ہنری کیسز شپ یارڈ، جو پہلے 365 دنوں میں ایک جہاز بناتی تھی، پھر وہ 92 دن میں ایک بنانے لگی، اس کے بعد 62 دنوں میں ایک، آخری دنوں میں روزانہ ایک نیا جہاز اس کمپنی کے شپ یارڈ میں تیار ہو کر آتا۔ اس شپ یارڈ کو چلانے والے ورکروں کے لیے فیکٹری کے ساتھ 24 گھنٹے چلنے والا بچوں کی نگہداشت کا ایک ادارہ بنایا گیا، جس میں ڈے کیئر سینٹر سے لے کر نرسری اسکول تک سب کچھ تھا۔ کارکن اپنے بچوں کو لے کر آتے، ڈیوٹی کے دوران بچے وہاں رہتے اور وہ لوگ اسلحہ سازی کرتے رہتے۔ کام اس قدر بڑھا اور ضرورت اس قدر زیادہ ہوئی کہ ایک زمانہ تھا کہ جب 1941 میں گاڑیاں بنانے والی فیکٹریوں کے مزدوروں نے اس بات پر مشہور عام کیلسی ہیز ہڑتال کی کہ عورتوں کو بھرتی نہ کیا جائے کیونکہ اس سے بے روزگاری بڑھے گی، لیکن جیسے ہی امریکہ جنگ میں کودا، ہڑتال تو دور کی بات ہے، عورتوں کے غول مزدوروں کی صورت بھرتی کیے جانے لگے اور کسی کو کوئی اعتراض بھی باقی نہ رہا۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے جس کا آخری نقطہ یہ ہے کہ امریکی حکومت نے دوسری جنگ عظیم میں 135 ارب ڈالر کمائے، جبکہ عام آدمی اور فیکٹریوں کو منافع اس سے الگ ہے۔ اس تناظر میں آپ افغانستان اور عراق کی جنگ اور اب یوکرین کی جنگ دیکھیں تو حیرت سے آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔